السلام علیکم، میاں سیف الرحمان حاضر خدمت اپنے یوٹیوب چینل فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے اسے سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم بھی آپ کے خیالات سے استفادہ کر سکیں۔ سیاسی افق پر کیا ہونے والا ہے؟ بڑی چہمگوئیاں پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائی جو ہیں، ہمارے بہت سارے صحافی بھائی جو ہیں وہ نجومی بنے ہوئے ہیں، ذائچے کھینچ رہے ہیں، کوئی تجزیے پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال میں کرٹیسائز کسی کو نہیں کر رہا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یوٹیوب جو چینلز ہیں وہ سرگرم ہیں، اور ہر لمحے کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز جو ہے وہ وہاں پہ آ رہی ہے۔ اور بریکنگ نیوز جو ہے وہ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ بریکنگ نیوز وہ نہ بھی ہو تو وہ بنا دی جاتی ہے۔ سر دھڑ کی بازی ہم لگاتے رہے ہیں گزشتہ 36-37 سال سے۔ پاکستان کے بڑے اخبارات کا میں چیف رپورٹر رہ چکا ہوں، آج کل بھی ایڈیٹر رپورٹنگ ہوں، اور ہم بھی یہ بریکنگ نیوز کی تلاش میں، سکوپ کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ لیکن بھائی وہ اتنی فراوانی سے نہیں ملتی بریکنگ نیوز، ہر وقت تو نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی نہ کبھی کوئی یہ اس سنسنی خیزی سے ہمیں نکل کے کوئی سنجیدہ تجزیے بھی کرنے چاہیے۔ ابھی حال ہی میں ایک خبر چلی جہانگیر ترین کے حوالے سے، وہ تو خیر بریکنگ نیوز نہیں ہے، وہ تو تمام اخبارات، چینلز، یوٹیوبرز نے نشر کی، لیکن ہم اس کو پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جو تجزیہ کیا تھا ہم نے کہ کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ یہ ان کو کلین چٹ مل جائے گی، اور بلکہ ایک دو ٹی وی پروگرامز، بڑے چینلز کے پروگرامز میں نے لائیو بھی کہا تھا کہ جہانگیر ترین کا جب کیس ایف آئی اے میں گیا، اور ایف آئی اے ایک وزیر اعظم عمران خان کا بغل بچہ ہے، جب اس کو ہدایت دے دیجیے گا، ویسے تو نیب بھی تقریباً ان کا بغل بچہ ہی ہے، تقریباً کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی خود مختاری ان کو ہے، لیکن پیغام رسانی ہے بذریعہ کچھ طاقتور کوارٹرز کے ذریعے، اور وہاں بھی بات وزیر اعظم عمران خان کی مانی جاتی ہے۔ تو ایف آئی اے تو براہ راست ان کا پروٹیجی ہے، ان کا پروٹیجا ہے، ان کا متبنہ ہے، تو وہ ان کی بات کیسے مانے، انکار کرے گا؟ تو اس لیے ایف آئی اے میں نے جا کے پہلے بھی اس طرح کے بیان دینے شروع کر دیے تھے پبلک پلیٹ فارمز پہ، اور ایک آدھ عدالت میں بھی انہوں نے اس طرح کا ایف آئی اے کے افسران نے، پروزیکیوٹر نے بیان پہلے ہی سے داغ دیا تھا کہ جی یہ تو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، شوگر سے اس کا تعلق نہیں۔ اور اب دیکھیں کیا بات ہے اس عدالتی نظام کی، اس سیاسی نظام کی، اس تبدیلی کی، کہ اب عدالت میں جا کے یہ بھی کہہ دیا گیا ایف آئی اے کی طرف سے کہ جی ہم ان کو گرفتار ہی نہیں کرنا چاہتے، جو منی لانڈرنگ کیس ہے اور یہ جعلی اکاؤنٹس کا کیس ہے وہ ہمیں انہوں نے ٹریل دے دیا، اور کوئی یعنی کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ اس میں وہ بڑے کلین ہوں گے۔ میں جہانگیر ترین کو مسٹر 10% یا 100% یا کرپٹ یا ایلیگل پریکٹسز والا بندہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرسیپشن کیا بلڈ ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے، اگر وہ بالکل کلین تھے تو انہیں پکڑنے کا پرائما فیسائی ایویڈنس نہیں تھا، جو ابتدائی شواہد ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں، یہ قانون کی زبان میں پرائما، تو پھر ان کو اتنی ذلت سے کیوں گزارا گیا، ان پہ پرچہ کیوں کیا گیا؟ یہ ساری باتیں، تو یہ ساری باتیں جو کس طرف کی نشاندہی کر رہی ہیں؟ کیا زبردستی کوئی تیل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہیں سے کہ جی اس طرح لوگوں کو پکڑا جائے اور پھر ان سے برآمدگیاں کی جائیں اور ملک کا نظام سنوارا جائے؟ اس طرح بھی کبھی نظام سنورتا ہے۔ اور اب سیاسی افق پر کیا ہونے والا ہے وہ بات کر لیں۔ مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ افتخار احمد اتنے سینئر الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک تجزیہ کیا، ایک ٹویٹر کو فارورڈ کیا ہے لوگوں کو، اور وہ یقیناً یہ ایک اچھا منجا ہوا جو صحافی ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے کہ بجائے ایسے ہی ہانکتا رہے فضول قسم کی باتیں، تو بجائے بغیر تحقیق یہ بات کہہ دے، انہوں نے ایک ویسے میں ان کی بات کرنے سے پہلے ایک بات ان کی تعریف ضرور کرنا پسند کروں گا۔ میرے وہ کلیگ رہے، اکٹھے رہے، دن ٹیلی ویژن کے ایک لائیو پروگرام میں بیٹھا تھا، تو پروڈیوسر نے اچانک میری گفتگو کے دوران ان کو لے لیا مائک پہ، اور انہوں نے کہا، اور بیپر پہ لے لیا، اور جی آپ اپنا تبصرہ پیش کریں۔ وہ میری بات سن رہے تھے بڑی محبت سے، بڑے، میں سمجھتا ہوں بڑی ادب کی بات ہے، بڑے بہت ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے فوراً پروڈیوسر کو
کہا کہ سیف الرحمان صاحب میرے سینئر ہیں، وہ اپنی بات مکمل کر لیں پھر میں اپنی بات کروں گا۔ یہ ادب یہ جو ہے یہ علم سے آتا ہے، یہ جو حلیمی ہے، یہ بڑا پن جو ہے یہ عاجزی آتی ہی علم سے، علم والوں کی یہ ایک میراث ہے۔ اور افتخار احمد جو ایک علم والے صحافی ہیں انہوں نے یہ بات کی، اور اب انہوں نے جو فارورڈ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ایک پی ٹی آئی کے متوالا جیالہ یا دیوانہ جو بھی انہیں کہہ لیں، تو اس نے کہا ہے کہ جی اب اگلا الیکشن تو 100% تقریباً 2/3 اکثریت جو ہے وہ عمران خان جیتے گا۔ وجہ یہ ہے کہ 1 کروڑ تو تقریباً نوجوان ووٹر کا اندراج ہو رہا ہے، اور 90 لاکھ کے قریب ہو رہے ہیں سمندر پار پاکستانی۔ تو یہ 1 کروڑ 80 لاکھ اگر یہ گنا جائے تو ان میں سے 70-80% جو لوگ ہیں وہ ممکنہ طور پہ وزیر اعظم عمران خان کو ووٹ دیں گے، اور اگر پہلے سے ان کا جو 1 کروڑ 68 لاکھ ووٹ تھا وہ کم ہو گیا کہ 50 لاکھ پہ بھی آ جاتا ہے، تو میرا 2/3 نہیں تو کم سے کم ایک بڑی اچھی اکثریت سے وہ کامیاب ہوتے دکھائی دینے۔ تو یہ تو جناب نمبروں کی گیم ہے، یہ تو الیکشن ٹیکنیکس کی گیم ہے، یہ تو سپورٹ اینڈ پراپس کی گیم ہے۔ تو کہیں نہ کہیں سے RTS بھی جب بیٹھ جاتے ہیں تو جس کو جتوانا ہو وہ جیت جاتا ہے۔ تو جب امپائر بھی ان کے ساتھ ہے، ایک صفحے والی قوتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، نیا آنے والا ووٹر بھی اگر ان کے ساتھ ہو جائے گا، سمندر پار پاکستانی بھی ہو جائیں گے، تو ان کے لیے ستے خیر ہیں، عوام جائیں بھاڑ میں۔ لیکن اب عوام کے بارے میں شوکت ترین تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی اچھی خبریں ہیں۔ دیکھیں اگلے چند روز میں یہ اعداد و شمار کے جب گورکھ دھندے سے ہم باہر آئیں گے تو پتہ چل لے گا کی بھاوک دی۔ شکریہ جناب۔